بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز کے چھٹے مقصد کے مقام ثانی میں تھی، اور مقام ثانی ظنون معتبرہ کے بیان میں تھا۔ ظنون معتبرہ میں پہلے مرحلے میں ہم لوگوں نے ظواہر کتاب کے بارے میں بحث کی، شہرت کے بارے میں بحث کی، خبر واحد کے بارے میں بحث کی، اور آج انشاءاللہ فصل رابع اور چوتھی فصل اجماع کے بارے میں ہے۔ یہ بحث بھی نہایت اہم بحث ہے۔ اجماع کی بحث میں بہت سارے نکات پوشیدہ ہیں کہ جن نکات کی طرف توجہ کرنا ایک طالب علم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس منابع شرعی 4 ہیں: کتاب ہے، سنت ہے، عقل ہے اور اجماع ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ گفتگو ہے جو معمولاً اخباریوں کی جانب سے ایراد بھی ہوتا ہے کہ اجماع تو شیعوں کے پاس دلیل نہیں ہے، اور اجماع اہل سنت کے ہاں دلیل ہے۔ اجماع کے موجد وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے جب امیر المؤمنین سے خلافت کو خلیفہ اول کی جانب منتقل کیا تو اس مطلب کے لیے وہ لوگ پہلی مرتبہ دلیل لے کر آئے کہ خلیفہ اول کی خلافت پر دلیل اجماع ہے۔ تو بعض بزرگان کی خوبصورت تعبیر ہے، اجماع مکتب عامہ اہل سنت کی بنیاد ہے، اور اہل سنت ہی اجماع کے موجد ہے۔ اجماع ان کے مکتب کی بنیاد ہے، اور اجماع کی اصطلاح کے موجد بھی یہی لوگ ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے اخباری بزرگان اصولیوں پر ایراد کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ادلہ شرعیہ میں کہاں سے شامل کر دیا، یہ تو شیعوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی نکات عرض کریں گے کہ جو برادران اہل سنت کے ہاں اجماع ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، اور جو مکتب تشیع میں ہمارے فقہا کے نزدیک اجماع ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ یہ خود اخباریوں اور اصولیوں کے مابین جو اختلاف ہے۔ دوسرا خود ایک کنفیوژن اور جو تحیر ہے وہ خود اصولی علماء کے مابین اختلاف ہے اجماع کے بارے میں۔ جب اجماع کے بارے میں خود اصولی علماء کے مابین اختلاف ہے، اور آج کل جو عام طور پر ہمارے طالب علموں کے زبانوں پر جاری ہے کہ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود علم اصول میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اجماع حجت نہیں ہے، مشہور متاخرین کے مابین یہ ہے، لیکن کتب فقہیہ کو جب استدلالی فقہی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری فقہی جو استدلالی کتاب ہے اس دلیل اجماع کے ساتھ پر ہے، بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کیسا تحیر ہے، یہ کیسا آپس میں تضاد ہے
اصول میں کہتے ہیں حجت نہیں، یہ فقہ کی کتابیں اسی اجماع کی دلیل سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے خود اجماع کے اندر مختلف اصطلاحات ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں اجماع کی تقسیمات ہیں۔ ایک مرتبہ اجماع محصل ہے، ایک مرتبہ اجماع منقول ہے۔ اسی طریقے سے اجماع کی ایک اور تقسیم ہے، یا اجماع مدرکی ہے یا اجماع غیر مدرکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بحث جو اجماع کے بارے میں ہے وہ وجہ حجیت کے بارے میں ہے کہ اجماع کیوں حجت ہے۔ یہ مختلف مسائل ہیں جو اس بحث اجماع میں مطرح ہوتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ بحث اجماع میں وارد ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ اجماع لغت میں اتفاق اور عزم کو کہتے ہیں۔ جو انسان ارادہ کر لیتا ہے اس کو بھی اجماع کہتے ہیں، اور جو اتفاق ہے اس کو بھی اجماع کہتے ہیں۔ عزم کے لیے معنی جیسے آپ سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ جب یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر گئے، وَأَجْمَعُوا، ان لوگوں نے اتفاق اور ارادہ کیا کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کنویں کے اندر ڈال دیں۔ کنویں کے اندر جو ایک تاکچہ ہوتا ہے نیچے، پرانے زمانے کے کنویں اگر کسی نے دیکھے ہو تو نیچے ہلکا سا تاکچہ بنا ہوتا ہے، اس کو غیابت کہتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے وَأَجْمَعُوا یعنی اتفقوا وَعَزَمُوا، ان لوگوں نے اتفاق کیا اور عزم و ارادہ کیا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں، یہ لغوی معنی ہے اجماع کا۔ اچھا، اس اصطلاحی معنی کیا ہے اجماع کا؟ یہاں پر مختلف تعبیرات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امر من امور الدینیہ۔ بعض نے ایسے کہا کہ امت پیغمبر اکرم کا اتفاق دینی امور میں سے کسی ایک امر پر۔ اس تعریف کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتفاق کسی ایک امر دینی پر، کہ اس معنی میں اجماع تقریباً ناممکن ہے۔ ناممکن یعنی عادی طور پر ناممکن ہے۔ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک امر دینی پر اتفاق کرے، اس معنی میں اجماع تقریباً مشکل ہے، مگر یہ کہ وہ جو دین کے شریعت کے ضروریات والے مسائل ہیں ان ضروریات میں اس قسم کا اجماع پایا جاتا ہے، کہ پھر وہاں پر تو دیگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے آ کر پھر اس میں تھوڑی سی ترمیم کی، کہا نہ ساری امت محمدیہ کا اتفاق، بلکہ اتفاق اہل الحل والعقد من امت محمد علی امر من الامور، پیغمبر اکرم کی امت کے اہل حل و عقد وہ آ کر کسی امر پر اتفاق کریں۔ اہل حل و عقد، حل کہتے ہیں کھولنا، عقد یعنی گرہ باندھنا، گرہ باندھنا، گرہ اور اس گرہ کو باز کرنا اور کھولنا۔ اہل حل و عقد یعنی جو کسی بھی قوم کے اندر امور چلانے والے افراد ہیں، جو سوچ فکر رکھنے والے افراد ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو مختلف امور کے اندر اپنی رائے دیتے ہیں، دوسروں کی رائے کو نقد کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے اندرونی سندھ کے ماحول میں چلے جائیں وڈیرے، یا بڑے مثلا سیاسی جو نیتا وغیرہ ہیں، چودھری وغیرہ، کہ یہ لوگ اہل حل و عقد ہوتے ہیں نا، اہل حل و عقد ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل حل و عقد ہے، واقعاً دینی امور میں رائے رکھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں، مختلف امور کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا اتفاق۔
یہ اجماع ہے، نہ کہ اجماع کا مقصد یہ کہ ساری امت محمدیہ کا اتفاق ہو جائے۔ ساری امت محمدیہ کا اتفاق تو مشکل ہے، مگر بدیہیات میں سے ہوں، شریعت کے بدیہیات ہوں۔ باقی جو اجماع ہے وہ ہے اتفاق اہل حل و عقد۔ جو اہل حل و عقد ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو فیصلہ سنانے کی قوت رکھتے ہیں، جو فیصلہ معمولاً سناتے ہیں، معاشرے کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان لوگوں کا اتفاق۔ یہ ایک ترمیم ہے جو بعد میں اجماع کی تاریخ میں ہوئی، کہ اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ اجماع کی اصطلاح خود خلافت اولیہ کے لیے ثابت کی۔ جب ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو اجماع نہیں ہے، اجماع میں آپ کہتے ہیں اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خلافت اولیہ پر تو پوری امت کا اجماع نہیں تھا، بلکہ مدینے کے سارے لوگوں کا اتفاق نہیں تھا۔ سعد بن عبادہ مرتے مر گئے لیکن بیعت نہیں کی انہوں نے۔ امیر المؤمنین بنی ہاشم وہ لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ بقول خود ان لوگوں کے کہ 6 مہینے تک امیر المؤمنین نے بیعت نہیں کی۔ جب تک جناب سیدہ زندہ تھیں تب تک انہوں نے بیعت نہیں کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیعت نہیں کی۔ تو پھر اس صورت میں یہ اتفاق امت محمد کہاں سے آ گیا؟ تو اب اس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہ، مراد یہ نہیں ہے کہ ساری امت اتفاق کرے، یعنی اہل حل و عقد جو گرہ گشا لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا اتفاق۔ تو وہ لوگ پہلی خلافت پر تھے، حالانکہ ہم یہاں پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سارے جمع نہیں تھے۔ کیا امیر المومنین اہل حل و عقد میں نہیں تھے؟ کیا سعد بن عبادہ اہل حل و عقد میں سے نہیں تھا؟ خوب، سعد بن عبادہ اہل حل و عقد میں سا۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب معمہ ہے کہ پہلا بندہ ہے یہ جو بیچارہ ٹیررزم کا شکار ہوا، دہشت گردی کا شکار ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر جا رہے تھے، شام کی طرف جا رہے تھے نا، شام کے علاقے کی طرف نکل گئے تھے، اچانک سے ایک تیر آیا اور سعد بن عبادہ بیچارے کو مار دیا۔ حالانکہ تیر کس نے چلایا؟ کہا کہ جنوں نے چلایا تھا، قتیل الجن کہتے ہیں بیچارے کو، کسی جن کی دشمنی ہو گئی سعد بن عبادہ سے اور بیچارے کو ایسے مار دیا گیا۔ بہرحال معلوم ہے کہ یہ کس نے کروایا تھا اور کیسے تھا، وگرنہ جن کو کیا پڑی ہے کہ وہ بیٹھ کر سعد بن عبادہ کو قتل کرے۔ علی حال یہ تاریخی مباحث ہیں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ترمیم کی گئی اجماع کی تاریخ میں کہ اجماع یعنی اہل حل و عقد۔ اچھا، اہل حل و عقد تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین معاشرے کی باغ ڈور ہاتھ میں رکھتے ہیں لیکن دینی امور تو کچھ بھی نہیں جانتے، تو پھر ان لوگوں کے اتفاق رائے سے کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے، لہذا ایک تیسری ترمیم آئی اور کہا کہ نہ، اہل حل و عقد سے مراد مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، یعنی اتفاق المجتہدین من هذه الامہ علی امر دینی، یعنی اس امت کے جو مجتہدین ہیں وہ کسی امر پر اتفاق کریں۔ اب یہ تیسری تاریخ میں دیکھیں دائرہ اور کم ہو گیا، کیونکہ اہل حل و عقد کا دائرہ تو عام ہے نا، چاہے مجتہد ہو یا مجتہد نہ ہو، لیکن تیسری تاریخ میں کہا کہ نہ، اتفاق خصوصیت سے ان لوگوں کا کہ جو مجتہدین ہیں۔ ایسے مصنف ہمارے جو یہاں پر تعریف نقل کرتے ہیں، استاد سبحانی، ان تعریفات کو چھوڑ کر یہ تعریف کرتے ہیں۔ آگا کہتے ہیں اجماع یعنی ایک ہی زمانے کے علماء کا اتفاق حکم شرعی پر، اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعی، ایک زمانے کے علماء کا حکم شرعی پر اتفاق کرنا، یہ مصنف کی تعریف ہے۔ اچھا، آتے ہیں اب اجماع کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجماع کہ ایک زمانے کے علماء کا حکم شرعی پر اتفاق کرنا، یہ اجماع ہے۔ اب اجماع یا اجماع محصل ہے یا اجماع منقول ہے؟ اجماع محصل کا مقصد یہ ہے کہ مجتہد خود جستجو کرے،
تتبع کرے، تمام فقہا کے آراء کو خود حاصل کرے، اسے کہتے ہیں اجماع محصل، یعنی ایک ایسا اتفاق جو خود اس نے تحصیل کیا ہے، تمام فقہا کے آراء کے اندر خود تحقیق اور جستجو کی ہے اور پھر پتہ لگایا ہے کہ ہاں بھائی اس مسئلے کے اندر سارے فقہا ایک بات کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا اجماع محصل۔ ایک ہوتا ہے اجماع منقول۔ اجماع منقول سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ خود آراء فقہا کے اندر تتبع نہیں کرتا، خود جستجو نہیں کرتا، خود ان آراء کو نہیں دیکھتا، بلکہ کسی بزرگوار نے اجماع کا دعویٰ کیا، مثلا علامہ حلی نے فقہا کے آراء کے اندر تتبع کیا اور ہمارے لیے اجماع کو نقل کیا اور کہا کہ اس مسئلے میں ہمارے علماء کا اجماع ہے، تو اب وہ اجماع علامہ حلی کے لیے اجماع محصل ہوگا، لیکن ہماری طرف جیسے ہی وہ اجماع نقل ہوگا تو ہم لوگ اس کو کہیں گے اجماع منقول ہے ہمارے لیے۔ بس اجماع منقول میں میں خود اجماع کو تحصیل نہیں کرتا، میں خود فقہا کی آراء کے اندر تتبع نہیں کرتا، بلکہ کسی اور عالم نے ہماری طرف اس اجماع کو نقل کیا ہے، اسے کہتے ہیں اجماع منقول۔ اچھا، ایک اور تقسیم ہے اجماع کی جس کو کہتے ہیں اجماع مدرکی اور اجماع غیر مدرکی۔ اجماع مدرکی کا مقصد یہ ہے کہ فقہا کا ایک مسئلے کے اندر اتفاق ہے، لیکن کیوں اتفاق ہے اس مدرک اور دلیل کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمام فقہا نے فلاں مسئلے میں یہ فتویٰ دیا ہے فلاں دلیل کی بنا پر، اس دلیل کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ اگر ہمیں اس دلیل کا پتہ ہوگا تو اس اجماع کو کہتے ہیں اجماع مدرکی۔ اور اگر فقہا ایک مسئلے کے اندر اجماع کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے مستند اور دلیل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیوں ان لوگوں نے اتفاق کیا اس مسئلے میں، اس کو کہتے ہیں اجماع غیر مدرکی۔ بس اجماع مدرکی میں اس اجماع اور اتفاق کا ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ہے، دلیل کا پتہ ہے، اور اجماع غیر مدرکی میں ہمیں دلیل کا پتہ نہیں ہے کہ تمام فقہا نے آخری فتویٰ کیوں دیا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا اجماع غیر مدرکی، یہ اجماع کی تعریفات۔ آتے ہیں اب اصل مسئلے کی طرف، اجماع محصل۔ یہ جو اجماع محصل ہے کہ خود انسان آ کر فقہا کے کلام میں تتبع کرتا ہے، فقہا کے کلام میں آ کر تفحص کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مثلا یہ جو سارے کے سارے فقہا ہیں ایک طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اگر حجت ہے تو کس بنا پر، اگر حجت نہیں ہے تو کس بنا پر؟ یہاں پر بنیادی طریقے سے علماء شیعہ اور علماء اہل سنت میں فرق ہے، یہاں سے ان اخباریوں کے اعتراض کا جواب بھی روشن ہو جائے گا۔ اہل سنت برادران کے پاس اجماع بما ہوا اجماع حجت ہے، یعنی اگر واقعاً تمام مجتہدین ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو بذات خود ان فقہا کا اتفاق حکم شرعی کے لیے مدرک کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، بذات خود اتفاق ان کے نزدیک معتبر ہے، اتفاق کی خود بذات خود اہمیت ہے، یہ اہل سنت برادران کے ہاں۔ لیکن ہمارے ہاں مکتب تشیع میں خود اتفاق بما ہوا اتفاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ علماء کا اتفاق ہے لہذا حجت ہے، نہ نہ نہ، بذات خود اتفاق ہمارے پاس حجیت نہیں رکھتا، بلکہ اگر اس اتفاق سے قول معصوم، رأی معصوم اور دلیل معتبر کا پتہ چلے گا تو یہ اجماع حجت ہوگا۔ یعنی ہمارے نزدیک اجماع بما ہوا اجماع حجت نہیں ہے، اگر اجماع موجب یقین بنے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی دلیل معتبر ہے، یہاں پر رأی امام ہے، یہاں پر معصوم کی رضایت ہے،
اس صورت میں پھر حجت ہوگا۔ پھر وہاں پر آپ توجہ کریں، اس صورت میں پھر حقیقت میں حجت وہ دلیل معتبر ہے، حقیقت میں حجت وہ خود امام کی رائے ہے کہ جس کا پتہ ہمیں اجماع سے چلتا ہے، اس کو حجت ہونا چاہیے، وہی حجت ہے۔ بس یہاں سے آغایون اخباری کو ہم ہاتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں کہ آپ فقہا پر اعتراض نہ کریں۔ فقہا جو اجماع کی بات کر رہے ہیں وہ وہی اہل سنت والی بات نہیں کر رہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں اتفاق علماء خود موضوعیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتفاق فقہا تو اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر اتفاق فقہا سے امام کی رائے کا پتہ چلے، امام کی نظر کا پتہ چلے گا تو حجت ہے، کہ اس صورت میں بھی در حقیقت وہ امام کی رائے اور امام کی نظر حجت ہوگی، نہ کہ فقہا کا فتویٰ۔ علی ای حال اجماع کی بازگشت ہمارے نزدیک اسی سنت کی طرف ہے۔ یہ دونوں میں نظریات میں فرق ہے، شیعہ اور سنی نظر کے اندر۔ اچھا، یہ اجماع محصل کے بارے میں گفتگو۔ سوال، اجماع سے کیسے پتہ چلتا ہے، کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً امام کی بھی یہ نظر ہے؟ آیا واقعاً اجماع سے معلوم ہو جاتا ہے دلیل معتبر یا معلوم نہیں ہوتا؟ یہاں پر بزرگان کے مختلف مسالک ہیں کہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ایک مبنی قدما کا ہے کہ جس کو اجماع دخولی کے نام سے کہتے ہیں، انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ ان آراء کے اندر امام کی رائے بھی ہے۔ حالانکہ کس طریقے سے یقین حاصل ہوتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک طریقہ یہ بھی تھا اجماع دخولی کا۔ دوسرا طریقہ اجماع تشرفی۔ اجماع تشرفی یہ محقق اردبیلی کی طرف منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ محقق اردبیلی تقویٰ اور پارسائی کے اس مرحلے پر تھے کہ امام علیہ السلام کے حضور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں حاضر ہوتے تھے، وہاں سے ایک مطلب ان کو معلوم ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو سیدھا اب نہیں بتا سکتے غیبت کے زمانے میں کہ یہ امام نے مجھے بتایا ہے، لہٰذا اس مولا کی نظر کو اجماع کے لباس میں ہمارے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اجماع ہے یعنی اجماع تشرفی۔ میں نے خود امام سے پوچھا، امام نے ایسے بیان کیا، لیکن لوگوں کو عام طور پر یہ نہیں بتاتے تھے۔ یہ ایک صورت۔ ایک اور جو اجماع کی حجیت کے لیے شیخ طوسی وغیرہ دلیل دیتے تھے وہ قاعدہ لطف سے وارد ہوتے تھے، کہ میں اس قاعدہ لطف کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ آپ کلام میں پڑھیں گے کہ قاعدہ لطف کے مطابق اگر پوری امت محمدیہ پورے مکتب کے تمام فقہا ایک مسئلے کے اندر اتفاق کرتے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے گمراہی پر ہوں تو لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اندر حد اقل اختلاف کو پیدا کیا جائے، وگرنہ سارے کے سارے لوگ اگر ایک مسئلے پر جمع ہوں جو غلط ہو، گمراہی پر جمع ہوں، یہ لطف خدا کے برخلاف ہے۔ تو اس باب سے وہ وارد ہوتے تھے۔ ایک اور جو وجہ اجماع کے بارے میں بیان ہوتی تھی، اجماع حدسی بھی کہتے تھے۔ اجماع حدسی کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعاً ایک رعیت، مثلا جو فقہا ہیں، یہ رعیت ہے نا امام کی، یہ رعیت آ کر ایک مسئلے پر اتفاق کرے، سارے کے سارے مرؤوسین رعیت ایک مسئلے پر اتفاق کرے تو عام طور پر انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ پس ان کے رئیس کی بھی یہی نظر ہے۔ یہ اجماع حدسی کا طریقہ تھا، کہ یہ اجمالاً میں نے ذکر کیا، اگرچہ کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ معمولاً ہمارے فقہا حضرات یہ جتنے بھی میں نے طرق آپ کو بیان کیے ان سب پر اشکال کرتے ہیں، چاہے اجماع دخولی ہو، چاہے اجماع تشرفی ہو، چاہے اجماع لطفی ہو، چاہے اجماع حدسی ہو، ان تمام طرق پر ہمارے بزرگان اشکال کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ جس کی طرف حضرت استاد یہاں پر اشارہ کرتے ہیں
وہ بیان اچھا ہے کہ ہمارے بعض بزرگان کے کلام میں وارد ہوا ہے، وہ بیان اجماع کی حجیت کے لیے درست ہے۔ واقعاً اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اجماع اگر واقعاً کسی مسئلے کے اندر حاصل ہو جائے تو پھر حجت ہے، پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام کی رضایت ہے۔ ایک بیان ہے کہ جو شہید صدر نے بھی ذکر کیا، تھوڑے سے اختلاف سے آغا اصفہانی نے بھی اس کو نقل کیا، اگرچہ پھر اس میں اشکال کیا ہے، لیکن بیان ہے اپنی جگہ پر خوبصورت بیان۔ وہ بیان یہ ہے، آپ فرض کریں کہ ایک مسئلے کے اندر ہمارے قدما، متاخرین کی بات نہیں کر رہے، جو قدما ہمارے ہیں تقریباً جو غیبت صغریٰ میں ہیں یا غیبت کبریٰ میں بھی صغریٰ کے قریب قریب، یعنی امام کے زمانے کے بالکل قریب قریب ہیں، اس زمانے کے فقہا کسی مسئلے پر اتفاق کریں، اچھا، اور ان تمام لوگوں کے اتفاق کرنے کے مدرک کا بھی ہمیں پتہ نہ ہو، ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان لوگوں نے کیوں اتفاق کیا ہے، یعنی اجماع بھی غیر مدرکی ہو، کیونکہ اگر اجماع مدرکی ہوگا تو پھر اجماع کی حیثیت نہیں ہے، اسی مدرک کی حیثیت ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ علماء نے اجماع کیا ہے فلاں دلیل کی وجہ سے، پھر تو اجماع کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی نا، وہ دلیل آپ کے سامنے، آپ دیکھیں واقعاً اس سے وہ مطلب ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا کہتے ہیں اگر اجماع مدرکی ہو تو اجماع مدرکی بے ارزش ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ محتمل المدرکیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ احتمال دیتے ہیں کہ ان تمام فقہا نے جو اجماع کیا ہے، تمام کے تمام فقہا جو ایک مسئلے میں جمع ہوئے فلاں مدرک کی وجہ سے ہے، شاید فلاں مدرک کی وجہ سے، تو بھی کہتے ہیں کہ وہ اجماع اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اجماع مدرکی کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، ہیں بھی قدما پرانے زمانے کے، غیبت صغریٰ کے زمانے کے، غیبت کبریٰ بھی وہ جو صغریٰ کے بالکل قریب ہے، عصر ظہور کے قریب قریب سارے کے سارے علماء اتفاق ایک مسئلے میں کرتے ہیں۔ دوسری جانب سے آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، پھر بھی قدما ایک مسئلے میں اتفاق کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان قدما نے اپنی جیب سے ایسے ہی فتویٰ دے دیا، حالانکہ یہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم لوگ جو فقہا کی حقیقت کو جانتے ہیں، ہم لوگ جو فقہا کی تاریخ کو جانتے ہیں، اتنی تقویٰ، پرہیزگاری، بزرگواری، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دلیل شرعی کے بغیر وہ آ کر فتویٰ دے دیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اور وہ بھی ایک بندہ نہیں، ایک بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، یہ سارے کے سارے افراد ایک مسئلے پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے، دوسری طرف سے کوئی دلیل بھی نہیں دکھ رہی، تو اس اجماع کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فقہا ایسے ہی بغیر دلیل کے ایسے جمع ہو گئے ہیں یا نہ؟ حتماً ان لوگوں کے پاس ایک دلیل معتبر ہوگی، قطعاً ان کے پاس ایک دلیل معتبر ہے، جس دلیل معتبر کی بنا پر ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اگر اس طریقے کا ہو تو واقعاً انسان کو اطمینان نہ بلکہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس صورت میں پھر اجماع حجت ہو جائے گا۔ بس دیکھیں اس اجماع کے اندر چند چیزیں آپ مد نظر رکھیں۔ ایک بات یہ کہ وہ اجماع مدرکی نہیں ہونا چاہیے، اگر اجماع مدرکی ہوگا تو اس کی حیثیت نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دو، وہ اجماع بھی قدما کا ہونا چاہیے، متأخرین کا اجماع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ متأخرین کے اجماع میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اجتہادی اصول اور قواعد کی بنا پر شاید ان لوگوں نے آپس میں اجماع کر لیا، مثلا ایک اصولی قاعدہ ہو جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہے، اس قاعدے کی بنا پر سب لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ متاخرین میں یہ احتمال ہے اپنی جگہ پر، لہذا کہتے ہیں کہ متاخرین کے اجماع کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔
اگر غیبت صغرا کے زمانے کے ائمہ کے زمانے کے بالکل قریب ہے، وہاں پر اگر فقہا اور بزرگان اجماع کرتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حتماً ان لوگوں کے پاس معتبر دلیل ہے، امام کے زمانے کے قریب ہے، بغیر فتویٰ کے بغیر دلیل کے تو وہ فتویٰ بھی نہیں دیں گے۔ لہذا قدماء اصحاب کا اجماع حجت ہے، دلیل معتبر سے کاشف ہے۔ اچھا، ممکن ہے ایک بات آپ کے ذہن میں آئے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ اگر واقعاً کوئی ایک ایسی دلیل معتبر ان تمام فقہا کے پاس موجود تھی تو اس دلیل کو ہماری طرف نقل کیوں نہیں کیا؟ بھائی اگر واقعاً اجماع ہے، سارے کے سارے فقہا ایک مسئلے میں فتویٰ دے رہے ہیں اور ادھر سے ہم لوگوں کو کوئی مدرک بھی نہیں مل رہا، اگر ان کے پاس معتبر دلیل تھا اور وہ بھی سب کے سب لوگ متفق ہیں تو اس کو ہماری طرف نقل کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جواب، اجماع کی حجیت کے لیے ایک اور شرط بڑھائیں کہ وہ مسئلہ شریعت کے کلیات میں سے ہو۔ کیا ہو؟ کلیات میں سے ہو۔ مثلا فرض کریں کافر نجس ہے، اگر اس مسئلے پر آپ کے پاس کوئی معتبر دلیل نہ ہو، فرض کریں، اور قدماء اصحاب سارے کے سارے اس مسئلے پر متفق ہوں، تو یہ مسئلہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ یہ کلی مسئلہ بدیہیات میں سے تھا، اتنا روشن اور واضح تھا کہ اس زمانے میں ایک دوسرے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا ان لوگوں نے اس دلیل کو نقل ہی نہیں کیا۔ مثال فرض کریں کہ اگر ایک مکتب کے اندر یہ چیز بالکل واضح اور روشن ہو کہ مثلا کافر نجس ہے، جب سب کے سامنے بالکل بدیہی و واضح ہو کہ کافر نجس ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آ کر فقہی کتاب لکھے گا تو پھر اس کے لیے دلیل بھی لکھے گا کیا؟ اس کی تو دلیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل بدیہی ہے اور سب کے نزدیک واضح ہے، مسلم ہے، تو پھر اب اس کے بارے میں دلیل کیا کہنا، اس کے بارے میں دلیل کا کیا لکھنا؟ نہ، دلیل اس مسئلے کے لیے ہوتی ہے جو نظری مسئلہ ہو، جس میں تھوڑے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہو۔ واضح اور بدیہی مسائل میں تو دلیل انسان نہیں لکھتا۔ لہٰذا اگر قدماء کا اجماع ہو اور وہ بھی کسی کلی مسئلے کے اندر ہو تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت متشرعین اور جو شریعت کو قبول کرنے والے لوگ تھے ان کے نزدیک مسلمہ مسئلہ تھا۔ یا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق یہ ارتکاز متشرعہ کو نقل کر رہا ہے، یعنی یہ نقل کر رہا ہے کہ اس وقت تمام متشرعہ کے ذہن میں یہ چیز بالکل راسخ تھی۔ مثال دوں، داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ اب اس پر قدماء پرانے زمانے سے جتنے بھی قدماء ہیں ان کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ داڑھی منڈوانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان کا اجماع اپنی جگہ پر۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی منڈوانے کی حرمت پر کوئی دلیل معتبر اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی نہ کتاب کے اندر کوئی معتبر ہے، نہ روایت کے اندر کوئی معتبر روایت ہے جو سند اور دلالت دونوں اعتباروں سے ہے۔ سند اور دلالت کے اعتبار سے کوئی معتبر نہیں ہے، تو یہ پھر کہاں سے آیا حکم کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس اجماع کی وجہ سے۔ اچھا، وہ اجماع کیوں حجت ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں بالکل بدیہی تھا، ارتکاز متشرعہ کو بیان کر رہا ہے۔ ہر متشرعہ جو شریعت کا ماننے والا ہے اس کے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھا ہوا تھا کہ بابا اس طریقے سے نہیں کرنا۔ داڑھی کوئی منڈواتا تھا تو مومنین اس کی مذمت کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، دیندار مثلا اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ اس ارتکاز کو بیان کر رہا ہے، اور اس ارتکاز متشرعہ کی بازگشت اسی سیرہ متشرعہ کی طرف ہے۔ سیرہ متشرعہ حجت ہے، وہ خود ایک شأن معصوم کو بیان کرتی ہے۔ یہ اس اجماع کے بارے میں
مختصر لیکن بہرحال اس کتاب کی حد تک جامع توضیحات۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اجماع ہے اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، بعض نکات کی طرف ہم نے آپ کے لیے اشارہ کیا۔ عبارت رہتی ہے، اس عبارت کو میں جلدی میں پڑھ لوں۔ الفصل الرابع الکلام فی الاجماع، کہتے ہیں چوتھی فصل اجماع کے بارے میں گفتگو۔ الاجماع فی اللغت هو الاتفاق، اجماع لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں، یا اجماع لغت میں عزم اور ارادے کو بھی کہتے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے فقط اتفاق لکھا۔ قال سبحانہ فلما ذهبوا به واجمعوا، جب حضرت یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر گئے، واجمعوا، اور ان سب لوگوں نے اتفاق کیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، اس کو کنویں میں ڈال دیں۔ واما فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعی، ایک زمانے کے علماء کا اتفاق حکم شرعی پر۔ فَإِذَا أَحْرَزَهُ الْمُجْتَهِدُ، اگر اس اتفاق کو مجتہد نے خود احراز کیا ہے، خود جستجو کر کے حاصل کیا ہے، یسمى اجماعا محصلا، اس کو اجماع محصل کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَحْرَزَهُ مُجْتَهِدٌ، لیکن اس اجماع کو ایک مجتہد نے حاصل کیا ہو، اس مجتہد نے جستجو کی ہے، وَنَقَلَهُ إِلَى الْآخَرِينَ، لیکن دوسروں کی طرف نقل کرتا ہے، یکون اجماعا منقولا بالنسبت الیہم، جن کی طرف نقل کر رہا ہے ان کی بنسبت یہ اجماع منقول ہوگا۔ فیقع الکلام فی مقامین، پس بعض دو مقامات پر ہے۔ المقام الاول الاجماع المحصل عند سنہ و شیعہ، کہتے ہیں اجماع محصل سنیوں کے نزدیک اور شیعوں کے نزدیک۔ اتفق الاصولیون علی حجیت الاجماع علی وجہ الاجمال، مجملاً سب اصولی کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، من باب قضیہ محملہ، وجہ حجت کو چھوڑیں فی الحال، لیکن اجماع محصل کو بہرحال اجمالی طور پر تقریباً اصولی قبول کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ اہل سنت يُعَدُّ مِن مصادر التشریع، لیکن اجماع اہل سنت کے نزدیک شریعت کے مصادر میں سے سمجھا جاتا ہے کہ توضیحات میں نے دی۔ وَأَمَّا الشِّيعَةُ، لیکن شیعہ فتقول، وہ کہتے ہیں بِانْحِصَارِ الدَّلِيلِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ، حقیقت میں جو دلیل ہے وہ منحصر ہے، یا قرآن ہے یا سنت ہے یا عقل قطعی ہے۔ وَأَمَّا الاتفاق، لیکن یہ جو اجماع ہے، فَلَا يُضْفِي عِنْدَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ صِبْغَةَ الشَّرْعِيَّةِ، یہ اتفاق ان کے نزدیک حکم پر شرعیت کا رنگ نہیں ڈالتا، یعنی حکم کو شرعی طریقے سے ثابت نہیں کرتا، اتفاق بما ہوا اتفاق۔ ولا یؤثر فی ذلک ابدا، ہمیشہ کبھی بھی اس میں تاثیر گزار نہیں ہوتا، اتفاق کوئی دلیل نہیں ہے۔ غایت الامر، لیکن منتہا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ان المستند لو کان معلوما، اگر مستند اور دلیل اس اتفاق کا معلوم ہو، فالاجماع مدرکی ہو، اس صورت میں اجماع مدرکی ہوگا۔ ولیس بکاشف، پھر اس اجماع کو آپ نہیں کہیں گے کہ امام کی رائے کو کشف کر رہا ہے، نہ، اجماع اس دلیل کی بنا پر ہے۔ ولیس بکاشف عن قول المعصوم ولا عن دلیل معتبر لم یصل الینا، تو یہ اجماع نہ تو قول معصوم کو ہمارے لیے کشف کرتا ہے، نہ ہی دلیل معتبر سے کاشف ہے کہ کوئی دلیل معتبر تھی جو ہم تک نہیں پہنچی، نہ نہ نہ، اجماع مدرکی حجت نہیں ہے۔ لا یزید اتفاقہم شیئا، ان کا اتفاق کسی چیز میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَنَدُ غَيْرَ مَعْلُومٍ، لیکن اگر مستند اور اگر دلیل اجماع کی معلوم نہ ہو، فَرُبَمَا يَكْشِفُ إِجْمَاعُهُمْ عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ، پھر چہ بسا ہو سکتا ہے کہ علماء کا اجماع قول معصوم سے کاشف ہو، کشف کرے قول معصوم کو۔ وَاتِّفَاقُهُ مَعَهُمْ، اور یکشف عن اتفاقہ معہم، کہ امام بھی ان مجمعین کے ساتھ ہے، وہ بھی متفق ہے۔ کما اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم، جیسے مثلا امام کے حضور کے زمانے میں تمام شیعوں کا یہی قول ہو تو پتہ چلے گا امام کا بھی یہی قول۔
وربما یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل الی المجمعین ولم یصل الینا، اور چہ بسا ایسے ہوتا ہے کہ اجماع کشف کرتا ہے ایک دلیل معتبر کو، کہ جو دلیل معتبر اجماع کرنے والوں کے پاس تو پہنچی لیکن ہم تک نہیں پہنچی. کما اذا اتفق فی الغیبۃ الصغریٰ و اوائل الکبریٰ، جس طریقے سے اجماع مثلا غیبت صغریٰ کے زمانے میں یا غیبت کبریٰ کے بالکل اوائل میں، جیسے شیخ طوسی وغیرہ کا زمانہ ہے، شیخ مفید کا زمانہ ہے مثلا. اذ من البعید ان یتفق المجتہدون علی حکم بلا مستند شرعی، کیونکہ بہت ہی بعید ہے کہ تمام مجتہدین اتفاق کریں کسی حکم پر بغیر دلیل شرعی کے. وعلی کلا التقدیرین، دونوں صورتوں میں فالاجماع بما ہوا لیس بحجت، اجماع بما ہوا ہمارے پاس حجت نہیں ہے. وانما هو کاشف عن الحجیہ، اجماع صرف کشف کرتا ہے ہمارے لیے ایک دلیل معتبر کو. وسیوافی تفصیلہ، کہ نیچے اس کی تفصیل دیتے ہیں. حجیت الاجماع المحصل عند الامامیہ، کہتے ہیں امامیہ کے نزدیک اجماع محصل کی حجیت. قد عرفت ان الامت مع قطع النظر عن الامام المعصوم غیر معصومۃ من الخطأ فی الاحکام، آپ نے جان لیا کہ امام معصوم سے قطع نظر پوری امت معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے. معصوم فقط امام ہے، امام کے علاوہ بقایا امت غیر معصوم ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے احکام میں. وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان الاجماع یکشف عن قول المعصوم او الحجت الشرعیہ، اجماع سے قول معصوم کشف ہوتا ہے یا اجماع سے حجت شرعیہ کشف ہوتی ہے. التی اعتمدت علیہ الامہ، کہ جس حجت شرعیہ پر امت نے اعتماد کیا ہے، وگرنہ خود اتفاق بما و اتفاق کی کوئی حیثیت اور کوئی ارزش نہیں ہے. وثانی امر معقول و مقبول فی عصر الغیبہ، کہتے ہیں دوسرا احتمال ایک امر معقول ہے اور واقعا مقبول ہے. غیبت کے زمانے میں ایسے ہوتا ہے، اگر واقعا غیبت کے زمانے میں فقہا اس زمانے کے تمام ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو یہ ایک حجت شرعیہ سے کشف کرتا ہے. غیر ان کشف اتفاقہم عن الدلیل یتصور علی وجوہ، لیکن ان لوگوں کا اتفاق جو دلیل کو کشف کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے وہ مختلف طریقوں سے ہے، کہ جن کو اصولیوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. کہ کہتے ہیں مرحوم تستری نے 12 وجوہات اس کی اپنی کتاب میں اور اپنے رسالے میں نقل کی ہیں، کہ میں نے یہاں پر 5-6 آپ کے سامنے ذکر کی تھی. کہ استاد فرماتے ہیں اوجہھا، ان تمام وجوہات میں سے جو وجیح تر اور نسبتاً بہتر وجہ ہے وہ یہ ہے ان اتفاق الامہ مع کثرت اختلافہم فی اکثر المسائل، کہتے ہیں کہ امت کا اتفاق باوجود اس کے کہ وہ اکثر مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، پھر بھی ان کا اتفاق یعربو ان الاتفاق کان مستندا الی دلیل قطعی، یہ بیان کرتا ہے کہ اس امت کا اور ان مجتہدین کا اتفاق کسی دلیل قطعی پر ٹیک لگائے ہوئے ہے. لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسہم، نہ کہ اپنی طرف سے ایک رائے کو گھڑ لیا ہے، نہ اس وجہ سے نہیں ہے. نظیر اتفاق سائر ذوی الآراء والمذاہب، جیسے مختلف نظریات اور مختلف مذاہب کے لوگ اپنی طرف سے رائے بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں نے رائے نہیں بنائی ہے، واقعاً ان کے پاس کوئی دلیل معتبر ہے. وبعبارۃ اخری ان فتویٰ کل فقیہ وان کانت تفید الظن، کہ انشاءاللہ اس کو عبارت کو کل پڑھوں گا، تھوڑی رہتی ہے اور اس میں تھوڑے سے نکات بھی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.